علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی خلقت الاشیاء لاجلک، اے میرے بندو یہ دنیا کی ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، وخلقتک لاجلی، اور اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ اللہ کو کائنات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب سے غنی ہے، بے پرواہ ہیں۔ قیامت جب آئے گی تو اللہ ساری کائنات کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی، اور پھر موت کے فرشتے کو بھی اللہ کہیں گے تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں موجود نہیں ہوگا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک قہار ذات کی بادشاہت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس انسان کو پیدا فرمائیں گے، دوبارہ انسان زندہ ہوگا اور اسے زندگی دی جائے گی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مرتا ہے اور قبر کے حوالے ہو جاتا ہے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، کفن پھٹ جاتا ہے، اور صرف اس کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون، وہ باقی رہتی ہے، باقی سارا جسم گل سڑ جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے دوبارہ انسان کو زندہ کرنے کا، تو وہ ریڑھ کی ہڈی سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے جسم کی پیدائش ہوگی جیسے پودا پیدا ہوتا ہے بیج سے۔ اللہ ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ انسان کو وجود دیں گے، دوبارہ انسان زندہ ہوگا، کھڑا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا فیصلہ ہے، اور پھر انسان ہمیشہ، جو کافر ہے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہے، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور ایک اللہ نے اس انسان کو باقی رکھنا ہے۔ پھر اللہ انسان کے لیے دوبارہ سے جنت کی نعمتیں، جنت کی راحتیں، سکون اور اطمینان کا نظام، گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کائنات میں اشرف المخلوقات جو مخلوق ہے، 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا کی ہیں، سب سے پسندیدہ مخلوق، سب سے زیادہ اللہ پیار اس انسان سے کرتے ہیں۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے میری اور آپ کی خاطر یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، سورج کا نظام، ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، نہروں کا نظام، ساری کائنات کا سارا نظام، اور پھر انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک ایک دنیا میں انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایک اللہ والے کی وجہ سے، ایک اللہ اللہ کرنے والے کی وجہ سے اللہ کائنات کو باقی رکھیں گے، اور جب دنیا سے وہ اللہ والا بھی چلا جائے گا، اللہ کہیں گے اب اس کائنات کی ضرورت نہیں ہے، اور تہس نہس کر دیں گے۔ اللہ کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے، اللہ کو ہم سے محبت ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں جب پیدا کر دیا، جو انسان ایک پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، اب وہ چاہے تھوڑے عرصے کے لیے آئے، 1-2 مہینے زندہ رہا چلا گیا، یا 70 80 100 سال رہا چلا گیا، لیکن جو گیا ہے اب وہ منتقل ہوگا، اب فنا نہیں ہوگا۔ دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں، قبر کے پیٹ سے پھر میدان حشر میں، وہاں پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ، اور پھر ایمان والا تو جنت ہے، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی راحتیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے جو دنیا کے مختصر زندگی میں انسان کو بھیجا، وہ انسان کو ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ہم ایک مقصد کے تحت پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی لیعرفون، اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اے انسان تو مجھے پہچان، اے انسان تو اپنے رب کریم کو پہچان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کتنا کریم رب ہے، تیرے لیے روزانہ سورج نکالتا ہے، تیرے لیے روزانہ اور چاند نکلتا ہے، روزانہ دن نکلتا ہے، روزانہ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تاکہ تو آرام کرے، فصلیں فصل اگا رہی ہیں، اور کھیتیاں پک رہی ہیں، اور پھل پیدا ہو رہے ہیں، اور پھول اور کھلیان اور کھیت یہ اگ رہے ہیں۔ اے انسان یہ سب تیرے لیے تو ہو رہا ہے، یہ تیرے لیے سارا نظام ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کی پہچان کا تقاضا یہ، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے
کہ اے اللہ تو نے اتنی ساری نعمتیں مجھے دی ہیں، ان نعمتوں کا اب شکر یہ ہے کہ میں دل سے ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، ان کی قدردانی کروں، اور اے اللہ ہر عمل سے میرے تو راضی رہے اور تجھے میں راضی کر کے دنیا سے زندگی گزار کر جاؤں، اور میں اللہ تجھے منا کر دنیا سے زندگی یہاں سے ختم کر کے جاؤں۔ اب دنیا کے اندر جو عارضی زندگی ہے اس پہ انسان کی ضروریات بھی ہیں، بشری تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اسلام معتدل ایک مذہب ہے، اسلام نے ہر چیز میں اعتدال بتایا۔ رہبانیت نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو جنگل میں چلے جاؤ، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، شادی نہیں کر رہے اور جی کاروبار نہیں کر رہے اور بس جنگل میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ تو ہر حال میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزار۔ نکاح بھی کر اس لیے کہ میرا حکم ہے، بیوی بچوں سے تعلق ہو اس لیے کہ میرا حکم ہے، اور کاروبار اس لیے کر کہ میرا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے، اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرنے والا، اپنی بیوی سے اچھا حق ادا کرنے والا۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، یہ نکاح ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت کے تحت اس ضرورت کو ہم نے صرف ضرورت نہیں سمجھنا، اللہ کا حکم سمجھ کر اس ضرورت کو پورا کرنا۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جن میں نکاح ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی نکاح نہیں ہے، چھڑے چھاڑ رہو، بس اللہ کے رہو، اور بس یہی ان کے نزدیک بندگی ہے اور یہی ان کے نزدیک افضلیت ہے۔ ایسا نہیں۔ اور بعض مذاہب ایسے ہیں جن میں سینکڑوں نکاح ہوتے ہیں، 100 نکاح کر رہے ہیں، 150 نکاح کر رہے ہیں، اور کسی ایک کا بھی حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جس بیوی سے تعلق اور محبت ہے بس اس سے حق ادا کر رہے ہیں، اس سے مل رہے ہیں، اس کو خرچہ دے رہے ہیں، باقی بیچاری پریشان ہیں۔ اسلام نے اعتدال بتایا، اسلام نے معتدل راہ دکھائی۔ دیکھو بالکل نکاح کو نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص اپنی بیوی کا نان نفقہ خرچہ اٹھا سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔